السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی اہم ٹاپک سمجھانے جا رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت کریں اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹائپس آف کریچرس اللہ کریٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دس یونیورس۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ہم نے چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ویسے تو ہم لیونگ اور نان لیونگ کے اندر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن لیونگ اور نان لیونگ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی لیونگ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، نان لیونگ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ہم نے بجائے اس کو لیونگ اور نان لیونگ میں ڈیوائڈ کرنے کے، ہم نے ان کو جو ہے ویزیبل اور نان ویزیبل میں ڈیوائڈ کیا۔ تو دیکھیں ہمارے پاس جو ویزیبل چیزیں ہیں یعنی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں لیونگ اور نان لیونگ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم انسان کا ذکر کرتے ہیں نمبر 1 کے اوپر، ہیومن بینگس، کنگڈم ہیومینیا سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ اور دوسرا ہمارے پاس ہے اینیملس، یہ کنگڈم اینیملیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں سارے کے سارے اینیملس شامل ہیں، اس کے اندر سارے کے سارے انسان شامل ہیں۔ کہیں کا بھی وہ انسان ہے تو وہ کس روپ میں آئے، ہیومن بینگ کے اندر آئے گا، کنگڈم ہیومینیا کے اندر۔ اور جتنے بھی اینیملس ہیں یعنی پروٹوزوا کے بعد جتنے بھی اینیملس ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے ملٹی سیلولر، اور اینیملس ول بی انکلوڈیڈ ہیئر ان اینیملیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہمارے پاس ہے پلانٹس، اس میں کنگڈم پلانٹی کے اندر آتے ہیں یہ، اور جتنے بھی پلانٹس ہیں چاہے وہ فلاورنگ پلانٹس ہیں چاہے وہ نان فلاورنگ پلانٹس ہیں، جو بھی پلانٹس ہیں سب کے سب اس کے اندر آتے ہیں۔ پلانٹس کو آٹوٹراف بھی کہا جاتا ہے اور ان کو پروڈیوسرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی خوراک کو تیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو آٹوٹراف کہا جاتا ہے۔ پروڈیوسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر، اور خاص طور پہ بایوسفیر کے اوپر یعنی ارتھ پلینٹ کے اوپر جتنی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ سب کی سب انرجی جو ہے نا پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سن لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں، اور سن لائٹ کو ایبزارب کرنے کے بعد اس سن لائٹ کو انرجی کی فارم میں ریکارڈ کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر جو ہے وہ سبزیوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں اس انرجی کو ہم یوز کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے پاس سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، اور ہمارے پاس گرینس ہیں، وہ انرجی پیکٹس کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اور یہ انرجی پیکٹس کون تیار کرتے ہیں؟ پلانٹس تیار کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پروڈیوسر کہلاتے ہیں، اور یہ کنگڈم پلانٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس نمبر 4 پر ہے فنجائی۔ فنجائی جو ہے نا وہ کنگڈم فنجائی کے اندر آتے ہیں، اور یہ کنگڈم فنجائی جو ہے اس کے اندر جتنی دنیا کے اندر فنگس کی قسمیں ہیں، جتنی بھی فنجائز ہیں، جتنی بھی یعنی کہ فنگس ہے، اردو میں ہم ان کو پھپھوند کہتے ہیں، ہے نا۔ جب روٹی پرانی ہو جاتی ہے یا اس کو گیلی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو اس میں پہلے سفید رنگ کی ایک کاہی لگتی ہے، سفید رنگ کی پھپھوند لگتی ہے، اور پھر وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد کچھ کبھی گرین نظر آتی ہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ بلیک نظر آتی ہے۔ تو وہ شروع میں جو ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، اس کے جب اسپورس اگتے ہیں تو وائٹ ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہائفی ہیں، برانچز ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرین کلر کی نظر آتی ہے، پھر جو ہے نا بلیک ہو جاتی ہے۔ ویسے فنگس کئی کلر کی ہے، یلو کلر کی بھی ہوتی ہے، پنک کلر کی بھی ہوتی ہے، ریڈ کلر کی بھی ہوتی ہے، بلیک کلر کی بھی ہوتی ہے، وائٹ کلر کی بھی ہوتی ہے، براؤن کلر کی، کئی کلر کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا فنجائی کے اندر تمام فنجائی آتی ہے، لیکن اس کے اندر یسٹ شامل نہیں ہے۔ یسٹ جو ہے YAEST، یسٹ، اس کے اندر جو ہے نا YEAST، یسٹ جو ہے یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اردو میں اس کو ہم اس کو خمیر کہتے ہیں، خمیر، خمیر۔ یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر، اس والے کنگڈم کے اندر یہ شامل نہیں ہے، چونکہ یہ بینیفیشل ہے، لیکن یہ جو ہے فنجائی یہ بینیفیشل نہیں ہے، وہ ہارمفل ہے، پیراسائٹک ہے۔ پھر ہمارے پاس 5ویں چیز ہے بیکٹیریا۔ تو بیکٹیریا کی پھر 2 قسمیں ہیں، آرکیا اور یو بیکٹیریا۔ آرکیا وہ والے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی ہارش کنڈیشنز میں پائے جاتے ہیں، یعنی آئل کے اندر پائے جاتے ہیں، آگ کے اندر پائے جاتے ہیں، کیلشیم کے اندر پائے جاتے ہیں، سلفر کے اندر پائے جاتے ہیں، نمک کے اندر پائے جاتے ہیں، ہائی ٹیمپریچر میں پائے جاتے ہیں، یعنی بہت ہی ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ سلفر ہے یا نمک ہے
सॉल्ट, तो उसके अंदर जो है किसी चीज का पाया जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो है फंजाई वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पर पाया जाता है, तो आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। तो आर्किया और यू बैक्टीरिया ये दोनों किस्में जो है ये जो है वो बैक्टीरिया की है, और इसको किंगडम बैक्टीरिया में रखा गया है। पांचवी चीज जो है ना हमारे पास यूनिसेलुलर्स है। अब ये यूनिसेलुलर्स जो है ना इनको प्रोटोप्टिस्टा भी कहते हैं, प्रोटिस्टा भी कहते हैं, और ये प्रोटोजोन्स के नाम। प्रोटोजोन्स जो है ना इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म है कि जिसमें जो प्रोटोजोन्स हैं वो प्लांट लाइक होते हैं। प्लांट लाइन के मानों में, इन मानों में कि प्लांट की तरह वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब इसके अंदर मिसालें क्या हैं? यूग्लेना हमारे पास मिसाल है इसकी बेहतरीन, क्लेमाइडोमोनास इसकी बेहतरीन मिसाल है, वॉलबक्स इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनमें कलर पिगमेंट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो है ना ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। यूग्लेना जो है उसके अंदर डबल सिस्टम होता है, वो जो है ना खुद तैयार भी कर सकता है खुराक सूरज की रोशनी से, और जब उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो वो हेटेरोट्रॉफ के तौर पर भी काम करता है, यानी दूसरी चीजों से भी खुराक हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे जो है ना यूनिसेलुलर की दो किस्में हैं, एक है प्लांट लाइन जिनके नाम मैंने आपको अभी बता दिए, यूग्लेना और क्लेमाइडोमोनास और वॉलबॉक्स, और बाकी एनिमल लाइक होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स की तरह से होते हैं, जिसमें हमारे पास एमीबा है, एंटेमीबा है, हमारे पास जो है ना पेरामेशियम है, और बहुत सारे जियार्डिया है ना, वोफिलाइना है, बहुत सारे चीजें हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, बहुत सारी। तो ये जो है ना ये यूनिसेलुलर्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको एनिमल्स में काउंट नहीं करते, ये यूनिसेलुलर्स जो ना इनका किंगडम अलग है, इनका किंगडम प्रोटोप्टिस्टा है, इनको एनिमल्स नहीं कहते क्योंकि इनसे कोई इवोल्यूशन मजीद नहीं हुआ है इसलिए। और सातवीं जो चीज है हमारे पास वो वायरोसिस है, वायरॉइड्स है, और इसी तरह से प्रियोन्स है। ये तीनों जो है ये जो है ना ये जो है ना आरएनए डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और ये जो है ना सिर्फ प्लांट्स के ऊपर हमला करते हैं, जबकि ये प्रियॉन जो है ये सिर्फ प्रोटीन होती है। और ये जो है वायरोसिस ये वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की कम्बिनेशन होते हैं, यानी वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की मदद से ये चीज बनी है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वायरोसिस जो है वो बराबर है वायरॉइड्स वायरॉइड्स और प्लस प्रियॉन्स प्रियॉन्स। ये तो ये दो चीजें मिलती हैं तो ये बनता है वायरसेस बनते हैं। तो इनके अंदर जो है ना आरएनए डीएनए होता है, तो वायरस भी आरएनए डीएनए वायरस होते हैं, डीएनए वायरस आरएनए वायरस होते हैं। फिर वायरसेस के अंदर आरएनए डीएनए के अलावा प्रोटीन मौजूद होती है। तो इसलिए जो ना इनका जो इवोल्यूशन है वो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की मदद से हुआ है। इसलिए हमने जो है ना इनको जो किंगडम हमने बनाया है 2018 के अंदर, उस किंगडम में हमने इसको किंगडम एंडोसाइटा कहा है, और इसको एक एरिया भी कहते हैं। एक एरिया इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो सेल होता ही नहीं है, और सेल का न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो एक एरिया का नाम दिया है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है इनको प्रोकैरिया कहते हैं, यानी इब्तिदाई न्यूक्लियस वाले, और जो बाकी चीजें हैं उनको यूकैरिया कहते हैं, यानी कि मजबूत न्यूक्लियस वाले, जहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस एतबार से जो है ना ये वायरसेस जो है वायरॉइड्स और प्रियॉन्स से इवॉल्व हुए हैं। तो ये 7 चीजें आपको हमने बताएंगे। ये 7 की 7 चीजें जो है ना ये विजिबल कहलाती हैं, यानी हमें ये जो है वो नजर आती है। विजिबल का मतलब है नजर आना।